واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذلك عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق سچی بات، الذی فیہ یمترون جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اصل سٹیٹس، اصل کہانی، اصل قصہ کہ کیسے پیدا ہوئے، کس طرح انہوں نے اپنا دفاع کیا، کیا کچھ ان کو ملا، کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں اور آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، زیبا ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا قضا امرا جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون تو وہ اس کو کیا کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ ولادت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو الزام دیتے ہیں یا پھر انہیں اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوئے، وہ سب دراصل اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، فَاعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے اصل بات۔ یہ جملہ کیوں بولا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، رب اللہ ہی ہے، میرا بھی وہی ہے تمہارا بھی وہی ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور ولضالین وہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم تو اختلاف کیا کچھ گروہوں نے آپس میں۔ یہ اختلاف کیا تھا؟ احزاب سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب کے فرقے، عیسائیوں کے مختلف فرقے، ان سب نے عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیٹس کے بارے میں شک کیا۔ مثلا یہود کا کہنا کیا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، جادوگر بھی ان کو کہا۔ نصارہ کے مختلف عقائد ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ کرسچنز میں بھی سب عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت نہیں مانتے۔ یہود نے کہا ولد الزنا ہے، جادوگر ہے۔ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے ہاں مختلف حیثیت ہے۔ پروٹسٹنٹ کہتے ہیں ابن اللہ ہے، کیتھولک کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ ہے، ٹرینٹی تین میں سے ایک ہے۔ آرتھوڈکس کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح، اللہ تعالیٰ دراصل مسیح ہے، انہی کی شکل میں اتر آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا مانتے ہیں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس بڑے دن کے دیکھنے سے، یعنی قیامت کے دن ان کی سخت شامت آئے گی۔ اسمع بہم و ابصر خوب سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، یعنی دنیا میں تو حق سننے اور سمجھنے کے لیے ان کی نگاہیں اور کان کام نہیں کرتے تھے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن قیامت کے دن خوب سنیں گے حق کو اور خوب دیکھیں گے حق کو، حقیقت کھل جائے گی، ان کا سارا اختلاف دور ہو جائے گا۔ یوم یأتوننا جس دن یہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہیں حقیقت لیکن ہم ان کو سننا نہیں چاہتے، ہم ان کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں بتایا یہ گیا کہ قیامت کے دن ہر انسان جو آج نظریں چراتا ہے حقیقت سے، وہ حقیقت سامنے آ جائے گی، پھر اس کا انکار نہ کر سکے گا، پھر اس سے روگردانی نہ ہو سکے گی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور ڈراؤ ان کو حسرت کے دن سے۔ حسرت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ کیوں کہا گیا اس کو حسرت کا دن؟ اس لیے کہ سب لوگ حسرت کر رہے ہوں گے اس دن،
سب میں حسرت ہوگی، ہر ایک پریشان ہوگا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال نہیں ہوں گے وہ کیا حسرت کریں گے؟ کاش ہم کوئی نیکی کر لیتے۔ یعنی برے لوگ کیا چاہیں گے؟ کاش ہم کوئی اچھا کام کر کے لاتے۔ چلیے جنہوں نے اچھے کام کیے ان کی کیا حسرت ہوگی؟ کاش ہم اس سے بھی اچھا کرتے۔ اور خاص طور پر حسرت کس چیز پر ہوگی؟ کاش ہم اپنا فلاں وقت ضائع نہ کرتے۔ ہم نے زندگی کن کاموں میں گنوا دی، کہاں ضائع کر دی، کیوں کیے یہ سب کچھ؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے رہ گئیں اور وہ سمجھتے یہ رہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، قُضِيَ الْأَمْرُ کیا ہے؟ یہ حسرت خاص طور پر اس وقت ہوگی جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، ہر کوئی اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا، موت کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، سب اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ گئے۔ جو جہنم میں پہنچے ان کی حسرت تو ہوگی، لیکن کچھ جنت میں جانے والوں کی بھی حسرت ہوگی، کاش تھوڑا اور محنت کرتے، اس سے اوپر جاتے، اس سے زیادہ اچھی چیز ہم کو ملتی۔ یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے دنیا میں ہم بعض اوقات بے صبری میں کوئی غلط چیز خرید لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہائے تھوڑا صبر کر لیتے تو اب یہ اچھی چیز ہم کو ملتی، 4 پیسے اور ڈالتے زیادہ بہتر چیز لے لیتے۔ بعض اوقات آپ سستے کے مارے کچھ چیز خرید لیتے ہیں نا ایسی کہ جس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، جو پھٹ جاتی ہے، بیکار ہو جاتی اور بالکل اپنے حال سے جاتی، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس سے اچھا تھا کہ تھوڑے پیسے اور ڈال کے زیادہ اچھی چیز لے لیتے۔ تھوڑی سی تو بات تھی، لیکن آج ہم تھوڑے سے وقت کی قدر نہیں جانتے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیا کہہ کے کرتے چلے جاتے، چھوٹا سا تو ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کون سی قیامت آ جائے گی، کیا آفت ڈھہ جائے گی، چھوٹی سی تو چیز ہے۔ اور کسی نیکی کو کرتے وقت کیا سوچتے، لو اس سے کیا بنے گا، کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ بڑا سا کوئی کام کریں گے، ابھی وقت نہیں آیا ہمارا نیکی کا۔ اچھا بعض اوقات ہم ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، پھر سستی کر جاتے ہیں، اچھا کر لیں گے بعد میں کر لیں، اب وہ کب ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں، مر جاتا ہے انسان۔ وہاں جا کے انسان کو راز کھلے گا، کاش میں وہ کر لیتا تو آج کتنے فائدے میں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے بھی ترسے گا۔ ایک شخص کا فیصلہ ہوگا کہ جس کو صرف ایک نیکی چاہیے ہوگی جنت میں جانے کے لیے، صرف ایک، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا ایک نیکی دے دیں کہ میری آج جان چھوٹے، میں جنت میں جا سکوں۔ ماں باپ انکار کر دیں گے۔ اب دیکھیں نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی کام کاروبار کرنا ہوتا ہے، تھوڑے پیسے جمع کر لیے، تھوڑے ماں باپ سے کہا چلیے آپ تھوڑی مدد کیجئے، ایک دفعہ کام چل جائے تو پھر آپ کو لوٹا دیں گے، تو ماں باپ خوشی سے کر دیتے ہیں اکثر۔ لیکن وہاں ماں باپ نظریں پھیر لیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے۔ کیوں بھاگے گا؟ یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ دنیا میں بھی جب انسان ضرورت مند ہو جاتا ہے نا، مشکل میں پڑتا ہے، سب بھاگنے لگتے ہیں، تو وہاں بھی بھاگیں گے۔ پھر اولاد کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا ایک نیکی دے دو بچوں، ایک بھی نہ دے گا۔ بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو، دیکھو میری زندگی موت کا سوال ہے، ایک مل جائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی نہ دے گا۔ کہتے ہیں کہ بالآخر وہ ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کو اس نے کبھی وضو کرنے میں مدد دی ہوگی، وضو کا پانی بھر کے دیا ہوگا یا وضو کروایا ہو، کچھ ایسی بات آتی، تو وہ پھر اس کو ایک دے دے گا کہ تم نے دنیا میں میرے ساتھ احسان کیا تھا، اگر تمہارا کچھ کام چل جائے تو اس سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم یہ سوچ کے لو اس سے کیا، خود ہی کر لے گا،
کسی سے کوئی چیز گر جائے نا تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم کہتے لو خود ہی اٹھا لے گا، ہمیں کیا. کوئی کوڑا رستے میں دیکھے ہم نہیں اٹھاتے، کہتے کوئی آئے گا جمع دار جھاڑو دے دے گا نا، ہو جائے گا کام. لیکن ایک مومن کی نگاہ ہر وقت نیکی کے موقع ڈھونڈتی، یہاں سے بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں. وہ یہ نہیں سوچتا، انتظار میں نہیں رہتا اچھا کوئی ہوگا تو کر لے گا، وقت آئے گا تو ہو جائے گا. نہیں، اگر اس وقت اللہ نے مجھے توفیق دی ہے یہ کرنے کی، ابھی کر لوں. نیک کام میں دیر نہیں. شیطان کا بہت بڑا حربہ اور چال ہے، ٹالتا رہتا ہے. اچھا اگلے سال سے، اگلی دفعہ سے، پھر کر لیں گے، ہو جائے گا نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے آخر. اپنی دنیا کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو جائے گی. سورہ زمر میں آتا ہے ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان کہے اے حسرت مجھ پر، ہائے مجھ پہ حسرت، ہائے افسوس جو میں نے اللہ کی جناب میں کمی کی، اللہ کے حق میں، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. یعنی نیکیوں کا مذاق اڑاتا تھا. بعض اوقات آپ کسی سے کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ پڑھ کے پیو یا دائیں ہاتھ سے پیو تو ہنسنے لگتے. قیامت کے دن یہ ایک نیکی جس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے وہی حسرت کا سبب ہو جائے گی. کاش میں یہ مذاق نہ اڑاتا اور میں اس نیکی کو جانے نہ دیتا. پانی تو پینا ہی ہے، دائیں ہاتھ سے پیئیں یا بائیں سے، پانی پینا ہی ہے نا. پانی تو اندر چلا ہی جائے گا، لیکن اگر سنت کے مطابق ہوگا تو اجر بھی ساتھ مل جائے گا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ڈراؤ ان کو حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں مبتلا ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہ لائیں گے. وہاں ایمان لانے کا وقت بھی کہاں ہوگا. انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے. تم تو سب کچھ چھوڑ جاؤ گے، وارث ہم ہوں گے. ومن علیہا، اور ان سب کے بھی وارث ہم ہوں گے جو اس زمین پر ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. یہ لکھتی ہے کہ جب حضرت زکریا نے شروع میں کہا کہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں، تو پھر حیرت کا اظہار کیوں کیا گیا؟ یہ دراصل انسانی جذبات کی وارفتگی ہے. یعنی آپ دیکھیں، ایک انسان کا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، لیکن دوسرا انسان کی انسانی حالت بھی ہوتی ہے. وہ ان کی ایمانی حالت تھی، یہ ان کی انسانی حالت ہے. اور ایک اور چیز یقین کے لیے بسا اوقات انسان حیرت کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ یقین حاصل کرنے کے لیے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ لکھتی ہیں کیا اس سے مراد مال کی زکوٰۃ ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو مدینہ میں ملا تھا. ایک غلط فہمی سب کی دور کرنا چاہتی ہوں کہ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں رہی ہے، صرف حضور ہی کو اس کا حکم نہیں ہوا، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں ہوا، حتیٰ کہ مکہ میں بھی نماز تھی مگر اس شکل پر نہیں تھی جو اب ہمیں دی گئی. زکوٰۃ تھی لیکن اس طرح نہیں. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. تو دو پیغمبروں کے بارے میں یہاں آیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر شریعت میں تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کی بات کیجئے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے دوست. اللہ اپنے دوست کا ذکر کر رہے ہیں اپنی کتاب میں. انہو، کیونکہ وہ کانا تھے، صدیقاً، بہت سچے انسان، صدیق. اللہ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ ان کی اس خوبی کی بنا پر، کیونکہ وہ بہت سچے انسان تھے، صدیق تھے. صدیق کا لفظ صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت راست باز، جس کے قول اور فعل میں مطابقت ہو، کوئی کنٹراڈکشن نہ ہو، جو کہے وہی کرے. صدیقیت جو ہے یہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ہر نبی اور رسول اپنے وقت کا سب سے بڑا صدیق ہوتا ہے.
راست باز. لیکن عام لوگوں میں بھی صدیق ہو سکتے ہیں، مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا. مثلا حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں، لیکن بعض کے خیال میں وہ نبی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی بھی تھے. ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے. اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے والد سے، اپنے باپ سے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے ابا جان. لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، اور نہ دیکھتے ہیں. جو بت نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آپ ان کو خدا مانتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کسی کام آتے. ظاہر ہے ایک پتھر کا بت جہاں رکھا ہے، اگر آپ کو کوئی کام ہے اس سے تو وہ تو ہل کے نہیں دیتا، کام کیا کرے گا؟ کہا کہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ آپ ان کو کیوں پوچھتے ہیں. یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم میں سے کچھ آیا ہے، مجھے اللہ نے علم دیا ہے. معلوم یا عتیقہ، جو آپ کے پاس نہیں آیا. لہٰذا اس علم کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے اللہ کی معرفت ہو گئی ہے، اللہ کو پہچان گیا ہوں، اس کی مرضی پہچان گیا ہوں. اب آپ کیا کیجئے؟ فاتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے. اہدک، میں آپ کی رہنمائی کروں گا. صراطا سویا، درست راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو. آپ میرے پیچھے چلیں. یہ گستاخی نہیں کہ باپ کو کہنا آپ میرے پیچھے چلیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اولاد ماں باپ سے بڑھ کر صاحب علم ہو سکتی؟ اکثر ہوتی. اب دیکھیں نا، ہر دور میں نئی ایجادات ہو جاتی ہیں، بچے ماں باپ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اس سے ماں باپ کا احترام نہیں کم ہوتا، نہ ان کا مقام کم ہوتا ہے. لیکن پیروی میں، اتباع میں عمر کی شرط نہیں، یا عمر کرائیٹیریا نہیں، ایج فیکٹر نہیں کہ کوئی ایج میں بڑا ہے تو اس کی پیروی کی جائے، یا مال میں زیادہ ہے تو اس کو فالو کیا جائے، یا دنیاوی رتبے اور سٹیٹس میں کوئی بڑا ہے تو اس کا پیچھا کیا جائے. نہیں، دین کے معاملے میں کس کو فالو کیا جائے گا؟ جس کے پاس العلم ہوگا، خواہ وہ اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو. اس لیے کبھی بھی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے کچھ کہیں تو ہم کو نہیں ماننا. نہیں، اگر وہ صحیح بات کہیں تو ان کے بھی پیروی کی جا سکتی، کیونکہ اصل پیروی تو اللہ کی ہے نا، جس کا حکم بتایا جا رہا ہے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی کی بھی پیروی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے علم کا سورس کیا ہے. کیا محض علم ہے یا العلم ہے؟ علم سے مراد کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، نکرہ ہے نا. لیکن العلم کیا ہے؟ معرفہ، خاص علم، پراپر ناؤن ہے نا العلم، خاص علم. خاص علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ العلم جب قرآن میں آتا ہے مراد وحی الہی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے. بیٹے پر وحی آئی، باپ پر نہیں آئی. بیٹے کو جو کچھ ملا باپ کو نہیں ملا. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے دے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک امتحان بھی ہوتا ہے. لوگوں کو عموماً ہدایت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات جس شخص کے پاس وہ علم ہوتا ہے اس کا سٹیٹس ہم سے کم ہے، وہ مال میں کم ہے یا عمر میں کم ہے یا کسی اور چیز میں، تو انسان کہتا ہے لو میں فلاں کی بات مان لوں. یہ ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. جو شخص اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا. وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے اور پوچھتا ہے قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے جو ہم کو کرنی چاہیے. ایسی عاجزی رکھنے والے لوگ ہمیشہ ہدایت پاتے ہیں. یا ابتی، بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان کی عبادت ایز سچ اس طرح نہیں کہ اس کو سامنے بٹھا کر اس کے آگے نماز نہ پڑھیں. مراد یہ کہ شیطان کے وسوسوں کی پیروی نہ کریں، شیطان کی بات نہ مانے. اچھا، شیطان کی بات کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ ساتھ ہی بتا دیا ان الشیطان، کیونکہ شیطان کانا ہے للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان. شیطان رحمان کی بات نہیں مانتا، اس لیے آپ اس کی نہ مانیں. وہ میرے دوست کا دشمن ہے، اس لیے آپ اس سے دوستی نہ کریں. سمپل سی ریزن، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اب آپ دیکھیے کہ شیطان کی عبادت
کیا ہے اور اصل میں کس چیز سے روکا جا رہا ہے. اچھا عبادت کس کو کہتے ہیں، ذرا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پورا کانسیپٹ سمجھ میں آئے. یاد رکھیے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جذبات رکھے ہیں جن کی سیٹسفیکشن صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب انسان اپنے سے بڑا کسی کو سمجھ کر اپنے سارے جذبات عقیدت اس سے منسوب کر دے. یہ ہر انسان کے اندر ہے کہ وہ خود سے بڑی ہستی سمجھنا چاہتا ہے، ایسی جس میں کوئی خامی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، جس کو وہ چاہ سکے، جس سے محبت کر سکے، جس کے آگے سبمٹ کر سکے، جس کے آگے سرنڈر کر سکے، جس کے آگے اپنی ساری کمزوریاں رکھ سکے، جس کا سہارا لے کر اپنی ساری ویکنس دور کر سکے. پوجنے کی جو چاہ ہے نا، پوجنا سمجھتے ہیں نا، پرستش، یہ ہر انسان کے اندر ہے. انسان کی تکمیل ہوتی ہی اس وقت جب وہ کسی کو پوجتا ہے. یہ ہر ایک کے اندر ایک انسان کی ایک ڈیمانڈ ہے یا ارج ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو اسی کو پتا ہے کہ انسان کی جو ارج ہے یا جو طلب ہے اس کی سیٹسفیکشن کہاں ہو سکتی، اور وہ ہو سکتی صرف اللہ کی ذات میں، کیونکہ اسی میں کوئی خامی اور عیب نہیں. اس لیے اسلام کیا بتاتا ہے کہ اپنی ساری محبتیں، عقیدتیں، اطاعتیں، جذبات، سب کچھ اس کے نام وابستہ کر دو. یہی عبادت ہے. جو شخص رستے میں اٹک جاتا ہے نا، جا رہا تھا اصل منزل پہ، راستے میں کوئی جھاڑی اٹکی، کپڑے پھاڑ دیے اس نے پکڑ لیا اس کو، وہ اسی کے ساتھ الجھتا رہا اور اصل منزل بھول گیا، ایسا شخص ناکام ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ کسی نہ کسی اور کی پرستش میں ضرور گرفتار ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو جن کے سامنے خدا نہیں ہوتا نا، ان کے سامنے کوئی اور ہوتا ہے. اچھا، اور وہ ان کو مایوس بھی کرتا ہے، وہاں وہ ٹھوکریں کھاتا ہے انسان. شیطان انسان کے اسی جذبے یا انہی جذبات پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف جانے نہیں دیتا، اور چیزوں میں الجھا دیتا ہے، ادھر 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 ادھر. یہی انسان کا خسارہ ہے. اسی کا نام شرک ہے کہ جو کچھ ہمارے رب کے لیے ہونا چاہیے تھا، جو ہی وہ کسی اور کے لیے ہوا تو اس کا ہی دوسرا نام کیا ہو گیا؟ شرک. شریک کر لیا نا. اس کو سمجھ گئے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، تو لا تعبد میں جو عبودیت ہے، عبد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سارے جذبات پرستش کو ایک ہستی کے لیے خاص کر لینا، ایک ہستی کو بڑا ماننا، یعنی اللہ کی عبادت مراد ہے. لیکن جب شیطان انسان کو اچکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے کہیں اور جا الجھاتا ہے، کوئی اور چیز اتنی اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان اصل کو بھول کے اس میں پڑ جاتا ہے. یہی انسان کی ناکامی، اس کو بھول کر کسی اور چیز میں پڑ جائے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ آ پکڑے. فتکون للشیطان ولیا، تو عذاب کی شکل کیا ہے کہ آپ شیطان کے دوست بن کے رہ جائیں گے. یعنی یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بجائے کسی اور چیز میں الجھ جائے، کسی اور چیز کو سہارا بنا لے، کسی اور سے اپنے وہ جذبات وابستہ کر لے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم تم میرے الہوں سے منہ پھیر رہے ہو، میرے الہوں سے منہ موڑ رہے ہو، یعنی اپنے جذبات عقیدت ان کی بجائے کسی اور سے وابستہ کر رہے ہو. تو انہوں نے اس کو کیا سمجھا کہ اللہ کی طرف جانے کا مطلب ہی کیا ہوا کہ ان کو بھول جاؤ، ان کو بھول جائیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بت بنے ہوئے تھے وہاں، یہ صرف پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے خوبصورت تراشے ہوئے. اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا؟ ان پتھروں کے اندر عقیدت کس کی تھی اصل میں؟ کچھ بڑے انسانوں کی، کچھ نیک لوگوں کی، جن سے صدیوں کے تصورات اور طلسمات وابستہ تھے. طلسم کا مطلب سمجھتے؟ مسحور کن باتیں، روایات، خرافات، جسے مائتھولوجی کا نام آپ دیتے ہیں. ایک طرف وہ صدیوں کی کہانیاں کہ یہ بت ایسے تھے، یہ ویسے تھے،
اور ایک طرف ابراہیم کیا کر رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں اور ایک رب کو مانے. اب یہ بیٹا کہہ رہا ہے اور وہاں صدیوں کی کہانیاں ہیں، کس کی مانی جائے؟ اس کی مان لی جائے؟ نہیں، وہ صدیوں کی کہانیاں چھوڑ دی جائیں. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے الہوں کو چھوڑ دو گے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں ضرور تجھ کو سنسار کر دوں گا. یہ باپ کہہ رہا ہے کس کو؟ بیٹے کو. میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، میں تجھ کو رجم کر دوں گا. وہجرنی ملیا، اور چھوڑ دو مجھ کو لمبے عرصے تک، چلے جاؤ یہاں سے کہیں. وہجرنی، چھوڑ دو مجھ کو. ملیا ملبتن سے، ملبتن زمانے کو کہتے ہیں، اور ملیا لمبا عرصہ، بہت دن کے لیے چلے جاؤ کہیں. اس سے آپ دیکھیں نا انسان کی عقیدت اور عبادت کے جذبات کتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس میں اپنی اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور یہی تو شیطان کا کارنامہ ہے. قال سلام علیک، ابراہیم کہتے ہیں آپ پر سلام ہو. بہت زبردست ڈائلاگ ہے یہ باپ اور بیٹے کے درمیان. اس میں ہمارے لیے بہت سی سمجھنے کی باتیں کہ جہاں حق کے معاملے میں باپ سے کوئی کمپرومائز نہیں، وہاں کوئی بدتمیزی بھی نہیں، کوئی بد اخلاقی بھی نہیں. پہلے لاجک سے بات کی، علم کی بنیاد پہ کی کہ میرے پاس علم ہے. پھر اس کے بعد لاجک کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں. پھر تنبیہ کہ آپ کو کہیں عذاب نہ آ جائے. اور پھر سلام علیک، نہیں مانے تو کیا کہا؟ آپ پر سلام ہو. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ تبلیغ کے سٹیپس کیسے چل رہے ہیں نا. سب سے پہلے پوچھتے ہیں، سوال ہے سب سے پہلے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، سوال کرتے ہیں آپ کیوں عبادت کرتے ہیں. پوچھتے ہیں یعنی پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی انڈائریکٹلی سمجھاتے بھی. اتنا خوبصورت انداز ہے نا یہ تبلیغ کا کہ جب تک آپ کسی کی بات جانے نہیں، کسی سے پوچھے نہیں، تو دڑا دڑ اس کو سنائے مت. پہلی بات کیا؟ جاننے کی کوشش. لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کام بھی نہیں آتے. اور پھر یہ جملہ جو ہے نا یا ابتی، بہت پیار سے کہنے کا انداز ہے. یا ابتی، اے ابا جان. بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں، جیسے ایک بچہ باپ سے لاڈ کرتا ہے نا، وہ لاڈ والا انداز ہے. یا ابتی. پھر کہتے ہیں میرے پاس کچھ علم آیا ہے. پہلے سوال، پھر کہتے ہیں کچھ علم ہے میرے پاس. وہ علم اس کو نگیٹ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں. اب اس میں اپنے آپ کو رکھ لیجئے کیسے کریں گے. نمبر 1 کویسچن اس طرح نہیں کہ دے مارا، کس طرح؟ جسٹ ٹو ایکسپلور کہ کیا خیال ہے، اور ہلکا ہلکا ٹچ کے فائدہ کچھ نہیں. پھر اس کے بعد دلیل علم کی کہ میں نے کچھ پڑھا ہے، قرآن میں تو یوں لکھا ہے. پھر اس کے بعد شیطان کے ریفرنس سے بات کہ شیطان کی بات ہم کو نہیں ماننی چاہیے کیونکہ وہ رحمان کی بات کا انکار کرتا ہے، رحمان کا نافرمان ہے، رحمان کا دشمن. پھر تیسری بات یہ کہ اگر ہم نہیں مانیں گے اللہ کی بات تو کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے. اور پھر باپ کا ریئیکشن سخت سے سخت، شدید ریئیکشن میں جواب کیا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. یہ ہے ایک مسلمان کا رویہ شدید سے شدید ریئیکشن کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ لڑ جھگڑ کے 2-4 گالیاں سنا کے اور گھر دروازے پٹک کے گھر سے باہر نکل جانا کہ نہیں مانتے نہ مانے. نہیں، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے پہ بہت مہربان ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.